اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو زون آف ایجوکیشن اکیڈمی، ویلکم ٹو زون آف ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ نعیم اللہ فاروقی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب۔ پاکیزہ آن لائن اکیڈمی سر اعجاز میر صاحب کی جو ہے اس کے ریفرنس سے ہمارا یہ فرسٹ ڈیمو سیشن ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ اے جے کے میں این ٹی ایس اور پبلک سروس کمیشن اے جے کے پی ایس سی کا جو پیڈاگوجی کا پورشن ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو اس کی پریپریشن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کرائیں۔ تو ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہوتی رہی، تو پھر ہم اس ایگریمنٹ پہ کہ جی انشاءاللہ ہم سیشن کو سٹارٹ کراتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی بھی میرے پاس آئے، یہ جو لاسٹ ٹائم آپ کا این ٹی ایس کا ایگزام ہوا یا پبلک سروس کمیشن کا۔ تو اس وقت میں جو ہے یہ لیکچر دے رہا ہوں، یہ یوں آپ نے سمجھنا ہے کہ سر اعجاز میر کی پاکیزہ آن لائن اکیڈمی جو ہے اس کے ریفرنس سے دے رہا ہوں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ این ٹی ایس جو ہوتا ہے ای ایس ٹیز کا، تو اس کے لیے سبجیکٹ وائز، کیٹیگری وائز پیڈاگوجی کی ڈویژن ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انگلش ہے تو انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز، انگلش کے لیے ٹیچنگ میتھڈ کون سے، سائنس ہے تو سائنس کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کون سی ہیں۔ اسی طرح کلاس روم مینجمنٹ ہے، اسیسمنٹ ہے، آئٹم ڈیولپمنٹ اور انالیسز ہے۔ یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو آپ کو پتہ بھی ہوں گے، ادروائز ہم گروپ میں بھی انشاءاللہ اگین شیئر کر دیں گے۔ ہر کیٹیگری کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، تھوڑے سے ٹاپکس ڈیفرنٹ ہیں، باقی جو ہے وہ پیڈاگوجی سیم ہے۔ اسی طرح ایس ایس ٹیز کے لیے جو اور ایچ ایم ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے لیے وہ فل کورس پیڈاگوجی ہے۔ تو کوشش ہماری ہوگی کہ ہر اینگل کو ہر وے سے ٹچ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے جوائن کر لیا جو آج جنہوں نے کرنا تھا۔ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہوں گا۔ اگر درمیان میں کہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو مجھے کلیئر کر دیں کہ میری آواز کلیئر ہے اور سلائیڈ نظر آ رہی ہیں آپ کو پلیز۔ جی میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے پلیز؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی تھینک یو رفت۔ سلائیڈز کا بھی بتائیں کائنڈلی کہ سلائیڈ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی شو ہو رہی ہے؟ جی جی سر شو ہو رہی ہے۔ کون سی سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس وقت؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم والی۔ بیسک کانسیپٹس والی نظر نہیں آ رہی؟ جی جی ابھی آ رہی ہے بیسک کنسیپٹس چلیں والی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیسک کانسیپٹس۔ آپ کا ایک ٹاپک ہے اسیسمنٹ اور آئٹم انالیسز اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو آج کی اس لیکچر کے اندر ہم جو ٹیسٹنگ ہے، ٹیسٹنگ اینڈ میئرمنٹ ہے، ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ ہے، ہم اس کی بیسکس کو اس ایریا کو کور کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اینڈ پہ آپ کو ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ بیسیکلی 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے: ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن کو کیا نام دیا جاتا ہے کلیکٹیولی؟ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو 1 بائی 1 ڈیفائن کریں گے، ان کا سیکوینس دیکھیں گے، ایگزامپل دیکھیں گے، کلاس روم اپلیکیشن دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہی یہ لیکچر اینڈ ہوگا تو آپ کو اس کی ریکارڈنگ اور جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر، تو اس سے بنا ہوا ایک ٹیسٹ پی ڈی ایف گوگل ڈرائیو فارم میں وہ ہم آپ کو بھیجیں گے۔ اعجاز میر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ سر جو ٹیسٹ آپ جو بھی دیں گے وہ آپ کا پی ڈی ایف میں ہونا چاہیے، یہاں پہ نیٹ ورک کے بہت پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ کا ریگولر سیشن ہوگا اس میں ہم آپ کو جو بھی ٹیسٹ دیں گے وہ سارے پی ڈی ایف فارم میں ہوں گے، نہ کہ گوگل ڈرائیو میں۔ یہ جو ڈیمو سیشن ہے اس کے 3 لیکچر آپ کو گوگل فارم میں دیے جائیں گے۔
ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جی. ٹیسٹ کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے جی؟ پلیز. نیٹ ورک کا چونکہ آپ کے پاس ایشو ہے تو یہ تھوڑے ٹائم کے بعد ڈسپلے ہوگی آپ کی اسکرین پہ جی. نظر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. تھینک یو جی. جی سر نظر آ رہی میں ہے. سلائیڈ جیسے ہی ٹرن کروں گا تو میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، صرف اس وجہ سے اسے یقیناً اریٹیشن بھی ہو سکتی ہے کسی کو کہ آپ لوگوں کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہوگا تو میں یہاں سے چینج کروں گا تو مے بھی آپ کو وہ پچھلی سلائیڈ ہی نظر آ رہی ہو. ٹیسٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سارے اگر اس وقت ٹیچنگ نہیں بھی کر رہے تو اسٹوڈنٹ لائف آپ نے جو گزاری ہے اس میں آپ کی پوری اکیڈیمک کیریئر میں آپ ٹیسٹ سے گزرتے رہے ہیں. یہ جو 4 کمپوننٹ ہم نے پڑھے ہیں، ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، ان چاروں میں سب سے لویسٹ لیول پہ، نیرویسٹ لیول پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آج آپ نے اپنے بچوں کو حمد پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، اردو کی. پہلا جو آپ کا سبق ہے وہ حمد ہوتا ہے، تو حمد آپ نے پڑھائی. میتھ ہے تو اس میں آپ نے تیسری کلاس کو آج ایڈیشن پڑھائی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کتنی سمجھ آئی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوالات بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر سوال کا درست جواب بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایم سی کیوز بناتے ہیں تو 4 آپشن دیتے ہیں، ہر ان میں سے ایک درست بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ ٹیسٹ ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کے اباؤٹ انفارمیشن مل جائے کہ ان کو کتنا جو ہے یہ چیز کور ہو چکی ہے، انہوں نے سمجھ لیا جو میں نے ان کو آج ڈیلیور کیا یا پچھلا پورا ہفتہ یا مہینہ میں ان کو پڑھاتی رہی ہوں یا پڑھاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو جیسے نا آپ باڈی ٹیمپریچر میئر کرنے کے لیے ہم کیا چیز یوز کرتے ہیں؟ تھرمامیٹر والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے جی؟ یس سر نظر آ رہی سر ہے. ٹیسٹ والی نظر آ رہی ہے. جی سر. نہیں، تھرمامیٹر والی یہ نظر آ رہی ہے سلائیڈ. اب دیکھیں جی، یہ میئرمنٹ جس کا ٹائٹل ہے، یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پلیز؟ یس سر شو ہو رہی ہے. اچھا، آپ دیکھیں اس میں 2 ایگزامپلز ہیں. ایگزامپل نمبر 1 آپ دیکھیں، یہ تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر جو ہے یہ کس لیے ہم یوز کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ شاباش، کوئی بتا دے. تھرمامیٹر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا چیز چیک کرنے سر کے لیے؟ ٹیمپریچر. ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. سر ٹیمپریچر ہاں جی. اچھا، یہ جو ٹیپ ہوتی سے ہے، میئر کرنے کے. ہاں جی، ٹیمپریچر دیکھنے، میئر کرنے کے لیے، صحیح جواب ہے. اچھا، یہ جو میئرنگ ٹیپ ہوتی ہے اس طرح کی، یہ کس چیز کو پیمائش کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے؟ جی، کسی چیز کی لمبائی، کسی چیز کا وزن، کسی چیز کا ٹیمپریچر. جی، اس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ سر لمبائی چیک کرنے لینتھ کے لیے میئر استعمال کرنے کے کیا لیے. جاتا ہے. یس. تو یہ جس طرح ٹیمپریچر کو دیکھنے کے لیے ہمیں کوئی ٹول ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے، اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہائٹ کو، ویٹ کو میئر کرنے کے لیے جس طرح کسی چیز کی، کسی ڈیوائس، اکوپمنٹ، ٹول کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا بچوں کے جو پرفارمنس ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہمیں کسی ٹول کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اوبویسلی یس ہوگی. اور وہ جو ٹول ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس ٹول کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ، ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انسٹرومنٹ یوزڈ فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر، بچے کا بیہیویئر معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے بیہیویئر میں کس حد تک تبدیلی آئی، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے بچوں کے اباؤٹ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا. اور تیسری ڈیفینیشن موسٹ کامن ہے کہ یہ سوالات کا مجموعہ ہوتا ہے. سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ، ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر ہم ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ٹیسٹ کا دیکھیں تو ٹیسٹ ایک ٹول ہے، ڈیوائس ہے، انسٹرومنٹ ہے یا ایکوپمنٹ ہوتا ہے جس سے ہم بچوں کی پرفارمنس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ٹیسٹ کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو ہم ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم بچے کی پرفارمنس جو ہے، یہ دیکھیں ہم بچے کی پرفارمنس یہاں پہ لکھا ہوا ہے 63 ڈیوائڈڈ اوور 80، یعنی اس بچے کے 80 میں سے 63 نمبر آئے ہیں.
تو اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی پرفارمنس دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے ٹیسٹ بنا لیا، ٹیسٹ بنانے کے بعد ٹیسٹ آپ نے دے دیا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کے پاس بچوں کے جوابات آ گئے، آنسر شیٹس آ گئی، کیا کریں گے؟ ان کو رکھ دیں گے؟ جی شاباش، کون سا سٹیپ ہوگا ٹیسٹ لینے کے بعد؟ جلدی سے بتائیے گا پلیز، بہت آسان سی بات پوچھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں لائیو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو صرف آپ لوگ سنیں نہیں، اگر آپ لوگوں نے صرف سننا ہے تو میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں اپنی جو ہے نا فیزیبلٹی اور ایزینس کے اکارڈنگ آپ کو لیکچر ریکارڈ کر کے بھیج دوں، آپ بھی اپنی مرضی سے سنیں۔ تو لائیو سیشن کا پرپس صرف ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 وے کمیونیکیشن کے، آپ کو میں شامل کروں، آپ میرے سے کراس کویسچن کریں، میں آپ سے کروں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بات کلیئر، اور مجھے بھی یہ تسلی ہوتی رہے ساتھ ساتھ کہ میں جو باتیں ڈسکس کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ سارے ہی ایجوکیٹڈ ہیں اور سارے ہی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں آلریڈی۔ تو پلیز مجھے آنسر آپ کریں گے تو میں آگے موو کروں گا، ادروائز پھر میں سٹک کر جاؤں گا، یہ سمجھوں گا کہ شاید میں نالائق ہوں، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا۔ جی، ٹیسٹ لینے کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی ٹیسٹ چیک کیے جائیں گے۔ چیک کیے جاتے ہیں، چیک کیسے کرتے ہیں؟ ہم نمبر لگاتے ہیں یا کسی مشین میں رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شاباش، صحیح ہے جواب، مارکس دیتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ مارکس دیتے ہیں۔ کوئی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے کہ ٹیسٹ لینے کے بعد مارکنگ کی جاتی ہے؟ جی شاباش، کوئی کرتا ہے تو بتا دے، نہیں کرتا تو یس کر دے کہ نہیں سر جی۔ میئرمنٹ میئرمنٹ کو چھوڑیں، میئرمنٹ کی طرف ابھی نہ آئیں۔ میرا سوال ہے کہ ہم کلاس میں کرتے کیا ہیں اس کے بعد؟ ٹیسٹ آ گئے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں، رفت کی، اور رفت ٹیچر ہے ہماری، انہوں نے ٹیسٹ لیا، ہم نے سارے اپنے ٹیسٹ کی آنسر شیٹس سر مارک کرتے مارکنگ کرتے۔ جی اس مارکنگ کو میئرمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے ٹیسٹ تو لے لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے ٹیچر؟ ان کی کوانٹیفیکیشن کرتا ہے، مارکنگ، سکورنگ، نمبرنگ، یہ ڈفرینٹ سینونیم ہے۔ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن، جیسے ہم نے ٹیسٹ کی بات کی کہ ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہے، اگر ہم میئرمنٹ کی بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ میئرمنٹ کیا چیز ہے؟ کوانٹیفیکیشن ہے، سکورنگ ہے، نمبر ہے، مارکنگ ہوتی ہے بچے کی۔ تو جو مارکس لگاتے ہیں نا بچے کے پیپر کو، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں 63 ڈیوائڈڈ بائی 80، اس کا مطلب بچے کی ساری پرفارمنس کو ایک نمبر کی شکل میں ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے 10 میں سے 8 نمبر ہیں، 100 میں سے 80 نمبر ہیں، جو بھی آ رہے ہیں اس کے، تو اس کو کوانٹیفیکیشن یا سکورنگ آف ٹیسٹ کہیں گے۔ لمیٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف پیپلز پرفارمنس، یہ اس میں کوانٹیٹی، نمبر، سکور کی بات آئے گی، نومیریکل ویلیو کی بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ ٹو obtain quantitative data about a particular attribute or characteristics, measuring height in centimeter, weight in kilometer, or test score in a percentage، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ٹیسٹ سکور لکھ رہے ہیں، تو یہ ساری میجرمنٹ کے ایگزامپل ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ کسی کا کوئی سوال یہاں تک؟ اس کے بعد ہم آگے کیا کرتے ہیں یہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ کسی کو کوئی پرابلم ہے یہاں تک؟ یعنی آپ نے ٹیسٹ بنایا، وہ سم آف کویسچنس، نمبر آف کویسچن یا سیٹ آف کویسچن ٹیسٹ کا لایا، آپ نے دے دیا، بچوں نے اس کے جواب لکھ دیا، آپ کے پاس واپس آ گئے، ان کی آپ سکورنگ کرتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، کوانٹیفائی کرتے ہیں، نومیریکل وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ میجرمنٹ۔ اس سے اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش جی۔ ایک بچہ ہے جس کے جو ہے نا وہ سپوز کریں ہم نے 50 نمبر کا ٹیسٹ لیا ہے، تو اس کے 10 نمبر آئے ہیں 50 میں سے، اور ایک ہے اس یس ایک سیکنڈ اسسمنٹ کرتے ہیں سر۔ اسیسمنٹ کی طرف میری جان ابھی نہ جائے نا آپ، میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ٹیکنیکل ٹرم بعد میں سمجھیں، پہلے ایگزامپل کی طرف آئیں۔ اب میرا سوال آپ تھوڑا سا سن کے، آپ جس میل نے ابھی جواب دیا یہ دوبارہ مجھے آنسر کریں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ایک بچے کے 10 نمبر ہیں اور ایک کے 50 میں سے 45 مارکس ہیں، اور ایوریج باقی سارے بچوں کے تقریباً جو نمبر ہیں وہ 30 سے 40 کی رینج میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ نے جو صرف ایک بچہ جس کے 10 نمبر ہیں، اور زیادہ تر بچے جو ہے وہ پاس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے نمبر مور دین 30 ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز آپ دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کے وہ رزلٹ جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ ہیں یا نہیں ہے؟ جی اب بتائیے، ہم رزلٹ شیئر کرتے ہیں نا بچوں سے، جی جی پلیز
میرے سوال کی کسی کو سمجھ نہیں لگی تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے یہ پوچھا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ آنسر شیٹ آ جاتی ہے, آپ نے اس کے اوپر نمبر لگا دیے سارے بچوں کے, آپ اس کو رکھ دیتے ہیں یا پھر بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ تمہارے اتنے نمبر ہیں, تمہاری تیاری اچھی ہے, تمہارے کم آئے, تم فیل ہو گے, تمہیں محنت کی ضرورت ہے, یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں؟ جی سر ڈسکس ہوتی ہیں, بچوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کے اچھے مارکس کے اوپر, اور اگر کسی کے اچھے آئے ہیں تو ان کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے مارکس لیں. ہاں یس, اسی کو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اسیسمنٹ بیسیکلی انٹرپریٹیشن ہے, وضاحت ہوتی ہے. انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کس چیز کی؟ میئرمنٹ ڈیٹا کی. جو آپ کے پاس نمبر آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ 10 نمبر والے کو کہیں گے بیٹا آپ فیل ہو گئے, آپ کا ارادہ نہیں ہے محنت کرنے کا, آگے بڑھنے کا, پاس ہونے کا, تو کام خراب ہے بیٹا, آپ تھوڑی سی محنت کرو, ٹھیک ہے. اچھا, اسیسمنٹ کیا چیز ہے؟ اٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا. یہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس. یہ جو بچے کی پرفارمنس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, یہ اس کا ہمیں ایک سینس دیتا ہے, ہمیں ایک معلومات دیتا ہے کہ اس بچے کی پرفارمنس ٹھیک تھی, اس کی ایوریج تھی, اس کی گڈ تھی, اس کی ایکسیلنٹ تھی, ٹھیک ہے. تو اسیسمنٹ کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا. اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس. یہ اس کی ایک انکلوسیو ڈیفینیشن ہے کہ پروسیس آف کلیکشن. آپ دیکھیں جب بھی ہم بات کریں گے نا اسیسمنٹ کی, تو اسیسمنٹ میں ٹیسٹ بھی شامل ہوگا, میئرمنٹ بھی شامل ہوگی. پہلے ٹیسٹ بنے گا, میئرمنٹ ہوگی, تبھی آپ اسیسمنٹ کر سکیں گے نا. تو کلیکشن, انٹرپریٹیشن, ریکارڈنگ اینڈ یوزنگ آف انفارمیشن آف اسٹوڈنٹ رسپانس اگینسٹ اسپیسیفک ایجوکیشنل ٹاسک. کسی ٹاپک کو نے پڑھایا ہے تو پڑھانے کے بعد آپ نے اس ٹاپک سے اباؤٹ بچوں سے انفارمیشن یعنی وہی ٹیسٹ کے تھرو ڈاٹا کلیکٹ کیا, ریکارڈ کیا, ٹھیک ہے, بچوں کے سکور لگائے, تو پتہ چل گیا کہ کیا پوزیشن ہے. یہ کوالٹیٹیو بھی ہوتی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ آبزرویشن کر رہے ہیں, صرف دیکھ رہے ہیں بچوں کو, یہ ایک کوالٹیٹیو آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. آپ صرف چیک کر رہے ہیں کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. کوانٹیٹیو آپ یہ اسی پروسیس سے, ٹیسٹ میئرمنٹ سے جب آپ گزریں گے, جیسے میں نے کہا کہ میئرمنٹ کا نام ہے دوسرا نومیریکل ویلیو, نمبر, کوانٹیفیکیشن, ٹھیک ہے. ٹیسٹ کا ہے ٹول, انسٹرومنٹ, اکوپمنٹ یا ڈیوائس. اسی طرح اسیسمنٹ کا بھی ایک اور نام ہے, اس کو کہتے ہیں اپریزل. اسیسمنٹ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ اپریزل. اب یہاں پہ ہے کہ کلاس میں لیے جانے والے ساری جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسیسمنٹ ہوتے ہیں, لیکن ساری اسیسمنٹ میں ٹیسٹ شامل نہیں ہوتا. آل اسیسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹ. کیسے؟ ابھی میں نے اگزامپل دی, آپ آبزرویشن کر رہے ہیں, آبزرویشن میں تو آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں بنایا, نہ بچوں کو دیا نہ بچوں نے کیا, تو یہ بھی ایک ٹائپ آف اسیسمنٹ ہے. تو اسیسمنٹ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ٹیسٹ ہو, لیکن ٹیسٹ جو بھی ہوگا وہ اسیسمنٹ کے پروسیس سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے. اسیسمنٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو پرووائڈ فیڈ بیک. اب جیسے میں نے جب سے شروع کیا لیکچر تو میں ساتھ ساتھ سوال کر رہا ہوں. بیسیکلی میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں؟ کہ آپ کو فیڈ بیک دوں کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز, میں یہ دیکھ سکوں کہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ صحیح طرح سے, کون سی بات میری اسٹرینتھ کیا ہے, کون سی بات صحیح سمجھے, کون سی نہیں آ سکی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور پھر اپنی انسٹرکشن کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ ڈیزائن کروں. یہ مقاصد ہوتے ہیں اسیسمنٹ کے. اب اس کی ہم جو ہے وہ آگے ٹائپس بھی دیکھیں گے. فارمیٹیو ہے, ڈائگنوسٹک ہے, سمیٹیو ہے, پلیسمنٹ ہے. یہ 4 بیسک ٹائپس ہوتی ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے ایویلویشن. ایویلویشن والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی پلیز. جی سر آ رہی. اچھا, اس میں یہ دیکھیں, یہ ٹیسٹ ہے, یہ میئرمنٹ ہے, یہ اسیسمنٹ ہے, اور یہ ٹیچنگ ہے, اور ان سب کی ایویلویشن ہوتی ہے. اچھا, ایک سوال ہے یہاں پہ آپ سے کہ یہاں پہ فیمیل موجود ہیں. آپ جب کھانا بناتی ہیں, کوئی سپوز کریں کہ آپ کے گھر میں آج گیسٹ آنے, آپ نے کھانا بنایا ہے. جب آپ کھانا بناتی ہیں تو کھانا بنانے کے دوران اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس میں نمک کم ہے, مرچ کم ہے, چینی کم ہے, زیادہ ہے. ریسیپی جو بھی آپ ڈش بنا رہے ہیں تو اس میں ایسے چیک کرتے رہتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی جی, کوئی مشکل سوال پوچھ جی لیا؟ سر کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے. اچھا, اب جب کھانا بن گیا آپ کا اور جو گیسٹ آپ کے آنے تھے ان کے سامنے آپ نے پیش کر دیا ہے, ٹھیک ہے, کیا اس وقت کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے کھانا اٹھائیں, کچن میں لے جائیں, اس کو دوبارہ ٹھیک کر کے ان کی ٹیبل پہ آ کے رکھیں؟
ایسا پاسبل ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیے گا پلیز. میں اصل میں اس کے پیچھے جو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں نا وہ اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا نہیں ہوتا ڈفرینس ہے. جی. ایسا پاسبل ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز اگر گڑبڑ ہو رہی ہے کہیں پہ تو اس کو فوراً ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن جب کھانا مہمانوں کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اس وقت اس کھانے کو ٹھیک کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کھانے کی بیس پہ یا تو اس کی تعریف کی جاتی ہے یا پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کھانے میں سے عیب نکالے جاتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے، یہ جل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو. اب یہ دیکھیں ان میں ایک چیز اسیسمنٹ ہے اور ایک ہوتی ہے ایویلویشن. جب بھی آپ اسیسمنٹ کرتے ہو نا تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لو. میں پڑھا رہا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی تو میں چیزیں ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں پڑھا لوں گا اور اینڈ پہ ایک ٹیسٹ لوں گا تو اس وقت وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ محترمہ نے کھانا کیسے بنایا ہے اس کی تعریف ہوگی یا پھر تردید ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا بنا. اسی طرح میری ٹیچنگ کی بھی میں نے جو لیسن پلان کیا، میں نے جو کلاس میں پڑھایا، جو ایکٹیویٹیز کرائیں، ان سب کی اینڈ پہ ایویلویشن ہوتی ہے، چاہے وہ ایک لیکچر کے اینڈ پہ ہو، ایک ہفتے کے اینڈ پہ، ایک تعلیمی سال کے اینڈ پہ، اس کو ایویلویشن ہم کہتے ہیں. اس میں جج کیا جاتا ہے کسی چیز کی ورتھ، ویلیو یا کوالٹی کو، کہ یہ جو پورا پروسیس تھا، اتنی محنت کی اس نے کھانا بنانے میں، اتنی محنت کی اس نے لیکچر نوٹس بنانے میں، لیسن پلاننگ ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنے میں، تو اینڈ پہ رزلٹ کیا نکلا. تو ایویلویشن کیا ہوتی ہے؟ ایک ویلیو ججمنٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کی ٹیسٹ کی بیس پہ، اور یہ اس پورے پروسیس کی ہوتی ہے جس میں ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ، ٹیچنگ، لرننگ سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ ایویلویشن ٹیچر کی بھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی بھی ہوتی ہے. اسیسمنٹ صرف کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے، اس کی بیس پہ ٹیچر اپنی انسٹرکشن کو بہتر کرتا ہے. تو ججمنٹ، ویلیو، ورتھ یا کوالٹی جو ہے کسی چیز کی، اس کو ایویلویشن کہا جاتا ہے. ایویلویشن کے لیے الٹرنیٹیو اگر سنگل ورڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ ججمنٹ یوز ہوتا ہے. اس کی بیس پہ ہم ڈیسیجن کرتے ہیں کہ آئندہ تم کھانا نہ بنانا، یہ ٹیچر اس نے بہت اچھا پڑھایا، رزلٹ اس طرح ہے، تو اگلے سال بھی اس کو سائنس دی جائے، میتھ دی جائے، کیونکہ اس نے بہت اچھی طرح سے اس کے رزلٹ ہیں میتھ اور سائنس کے. تو یہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ایویلویشن کی بیس پہ، ٹھیک ہے. آپ میری بات یاد رکھیے گا، اسیسمنٹ آپ خود کرتے ہیں اور ایویلویشن آپ کا ہیڈ کرتا ہے. ایویلویشن آپ کا کوئی بورڈ کرتا ہے جو آپ کے میٹریکولیشن کے پیپر بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں جو ہے وہ ڈفرنس تھا ان چاروں ٹرمز کے اندر. یہ ایک ایگزامپل اور بھی ہے، ایک میں لے لیتا ہوں. مثال کے طور پر یہاں پہ ہے کہ ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹول یا ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے. اب ہم یوز کر رہے ہیں تھرمامیٹر، ہم یوز کر رہے ہیں کویسچن پیپر، ٹھیک ہے. اب 50 نمبر کا پیپر تھا تو اس میں بچے گئے 30 مارکس، تو میجرمنٹ کیا ہے؟ 30 مارکس، ٹھیک ہو گیا. 100 نمبر کا پیپر تھا، سوری، میجرمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس کے 30 نمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے. ایوریج مارکس جو آئے ہیں وہ 50 سے 70 کے درمیان ہیں. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ بلو ایوریج ہے. بلو ایوریج یہ اسیسمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی بیس پہ گڈ ہے، بیڈ ہے، ایوریج ہے، کیا پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے. ایکسیپٹیبل ہے یا ریجیکٹ کیا جائے گا، پاس ہوگا یا فیل ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ پور ہے یا فیل ہے. تو یہ کچھ ایک ایگزامپل تھیں. اب جو ٹیسٹ ہے نا، یہ ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے بنایا گیا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوتل کا ڈھکن، لیڈ آف ویسل، ٹھیک ہے. میجرمنٹ بھی ایک لیٹن ورڈ ہے، مینسورا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پیمائش کرنا، میجرنگ. اسیسمنٹ ایک لیٹن ورڈ ایسیڈر. یہ چاروں ہی لاطینی لینگویج لیٹن ورڈ ہیں، ورڈز ہیں، ان کا جو پیرنٹ لینگویج ہے وہ لیٹن ہے. ایسیڈر جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹ بسائڈ. اب میں نے کہا کہ کھانا بنا رہے ہیں تو ساتھ کھڑے ہو کے بناتے ہیں اور ساتھ چیک کر رہے ہیں. ٹیچنگ کریں تو کلاس کے اندر کھڑے ہو کے ان کے اسیسمنٹ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اسیسمنٹ لفظی مطلب بھی یہی ہے، ٹو سٹ بسائڈ اور ود، ساتھ بیٹھنا. ایویلویشن ایک لیٹن ورڈ ایویلور سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈٹرمن دا ویلیو، ورتھ، کوالٹی. یہ ابھی ہم نے پڑھا. ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی پوزیشن کیا تھی، ہاؤ ویل، ٹھیک ہے. میجرمنٹ بتاتا ہے ہاؤ مچ. اسیسمنٹ اور ایویلویشن بتاتی ہیں ہاؤ گڈ، ٹھیک ہے. ٹیسٹ ہاؤ ویل، میجرمنٹ ہاؤ مچ، اسیسمنٹ ہاؤ گڈ.
تو ان کا جو کریکٹ سیکوینس ہے یہ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں سب سے لویسٹ کیا چیز ہے اور ہائیسٹ کیا ہے؟ جی شاباش، اینی ون پلیز. جی سب سے لویسٹ سر جو وہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہے ہے سب سے ہاں، پھر دوسرے نمبر پہ سر دین میجرمنٹ میجرمنٹ ہوتی ہے، پھر پھر اسسمنٹ اینڈ لاسٹ میں ایویلیویشن ہوتی ہے ویری کسی بھی گڈ، چیز کی. ایکسیلنٹ، ایویلیویشن جو ہوتی ہے وہ لاسٹ. اینڈ پہ ہوتی ہے. ویل ڈن جی. جی سر. اچھا، اب اگلا سوال ہے. یہ جو سلائیڈ ہے یہ میں نے زبانی پہلے مختلف ہیڈنگز میں مختلف سلائیڈز پہ یہ ڈفرینس اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا آپ کو بتایا ہوا ہے. آپ میں سے کوئی مجھے اسیسمنٹ اور ایویلویشن کے کوئی دو ڈفرینس بتا سکتا ہے؟ جی شاباش، جو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو. اینی ون پلیز، جلدی سے بتائیں گے. شاباش جی. چلیں میں سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دیتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں کس چیز کے ذریعے ہم فیڈ بیک آنے کے بعد چیزوں کو کریکٹ کر سکتے ہیں؟ جی اسسمنٹ کے بعد، اسسمنٹ کے اسسمنٹ ذریعے کے بعد ہم کوریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ان دونوں میں کس میں جو ہے ہم کریکشن نہیں کر سکتے بلکہ اسٹوڈنٹ کو رینک کریں گے، سارٹ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو ڈسکریمنیٹ کریں گے یا ان کو پاس فیل کریں گے؟ کس چیز کے اندر کریں گے؟ سر ایویلویشن میں میجرمنٹ کے بعد نہیں، ایویلویشن کے ایویلیویشن. بعد. میجرمنٹ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے. میں جی اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا پوچھ رہا ہوں. جی میجرمنٹ جی جی ایویلیویشن. جی پاس فیل ایویلیوشن میں. ہاں جی بالکل. اچھا، اب ان کا نا ڈفرینس دیکھتے ہیں. اسیسمنٹ میں نے کہا کہ انفارمیشن کلیکشن کا نام ہے. ایویلویشن میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ویلیو ججمنٹ کا نام ہے، اس کی بیس پہ ہم پاس فیل کرتے ہیں. اسیسمنٹ ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ڈیورنگ لیکچر آپ لے رہے ہوتے ہیں. ایویلویشن ایک ججمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کوالیٹیٹیو ہوتی ہے نارملی، اور ایویلویشن ہمیشہ کوانٹیٹیو ہوتی ہے. اسیسمنٹ میں آپ اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایویلویشن میں آپ نہیں کرتے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو کہ کیا کمی ہے، کیا پیش ہے، نہیں، بلکہ آپ اس کی بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، صحیح یا غلط. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا ڈفرینس تھا. اب اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ، اب دیکھیں کیا ٹیچر، میرے 3 سوال ہیں، ایک ہی بار میں پوچھوں گا، آپ نے یس نو میں جواب دینا ہے. کیا ٹیچر لیکچر سے پہلے، لیکچر کے دوران اور لیکچر کے بعد بچوں سے سوال جواب کرتا ہے؟ جی یس نو میں جی جواب. ہوتا ہے. کیا لیکچر کے دوران بچے آپس میں بھی ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں؟ جی سر کر سکتے ہیں. ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے، ڈسکشن لیکن میتھڈ، ہاں، مطلب کسی بھی میتھڈ میں آپ فی الحال، ہم اسٹوڈنٹ ٹیچر ہاں جی سینٹرڈ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، فی الحال جنرل بات ہو رہی ہے. کیا ایز اے اسٹوڈنٹ لائف، اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں، کیا ہم کرتے رہے ہیں کہ ٹیچر پڑھاتا ہو، ٹیچر نے ڈسکشن کا ٹائم دیا ہو، کلاس ورک کا ٹائم دیا ہو، تو کیا ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں؟ جی سر. یس. جی یس سر. اچھا، کیا یہ بھی آپ لوگوں کے اس میں ہوگا نالج میں کہ جب ٹیچر پڑھا لیتا ہے تو اینڈ پہ بھی جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ 2-3 سوال لازمی کرتا ہے، اس ٹاپک سے ریلیونٹ کرتا ہے؟ یس سر. انہی کو اپروچز ٹو Yes, sir. اسیسمنٹ کہا جاتا ہے کہ پڑھانے سے پہلے اور پڑھانے کے دوران سوال کرنا، پڑھانے کے بعد سوال کرنا، اور پڑھانے کے دوران کسی بھی وقت اسٹوڈنٹ کا آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا. اسی کی بیس پہ 3 اپروچز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اچھا، اب اگلا سوال ہے، یہ بیسیکلی سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک برین سٹارمنگ کرنا ہے کہ چیزیں آپ کو گھس جائیں آپ کے دماغ میں. سوال یہ ہے کہ ٹیچر لیکچر شروع کرنے سے پہلے یا لیکچر کے دوران سوال کیوں کرتا ہے؟ جی شاباش. میں کیوں پوچھ رہا ہوں بار بار سوال؟ انٹینشن آف یس. اچھا چلیں، سپوز کریں میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، واٹ از ایپسیٹیو اسیسمنٹ؟ ابھی میں نے ٹاپک پڑھانا ہے، آپ کو شروع نہیں کیا، تو میں سوال پوچھتا ہوں ایپسیٹیو اسیسمنٹ. جی، تو اس سوال میں جو میں نے ابھی ٹاپک آج پڑھانا ہے ایپسیٹیو اسیسمنٹ، تو وہ میں پڑھانے سے پہلے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو کیا مقصد ہوگا اس کے پوچھنے کا؟
The सर brainstorming. बैकग्राउंड नॉलेज चेक वेल डन, सर बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉलेज, नॉलेज चेक यस यस एक्सीलेंट। Yes, हमने प्रायर नॉलेज चेक करना है, प्रीवियस नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज, प्रायर नॉलेज, previous knowledge. ये हाँ ये चेक करना है कि आपको कितना इसके बारे में पता है। अब जैसे मुझे ये यकीन हो गया कि आप में से किसी को भी इप्सेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है, एम आई राइट? मुझे लग रहा है ऐसा, हो सकता है आप में सबको आती हो, बता ना रहे हो, लेकिन मुझे Yes, ये sir, you're right. फील हो रहा है कि किसी को नहीं आती। अब जब मुझे फील हो रहा है कि नहीं पता किसी को, तो मेरा पढ़ाने का और समझाने का अंदाज़ बहुत सिंपल, ठीक है, और कम्प्रीहेंसिव होगा। और जब मुझे पता होगा, अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, अब देखें आप में से कोई ना कोई ज़रूर मुझे इस सवाल का जवाब देगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब की जाती है? जी, बिफोर सर ये हम्म। सेमेस्टर के दौरान हाँ फॉर्मेटिव जो होती है वो हाँ, वेरी दरमियान गुड, में जो वेरी टेस्ट गुड, वगैरह बस होती है ठीक ये है, ठीक है, फॉर्मेटिव होती ठीक है, वेल डन। अब ये देखें, इनको पता था। अब मुझे क्या इससे आइडिया मिला कि स्टूडेंट्स को नो हाउ है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, लेकिन इप्सेटिव असेसमेंट की नहीं है। याद रखिएगा कि वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें दो मुख्तलिफ टाइम से हम सवाल करते हैं, पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के दौरान। अब पढ़ाने से पहले वाले का क्या मतलब हो गया, वो आप लोगों ने खुद बताया कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है, इसको प्लेसमेंट असेसमेंट हम बोलते हैं। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपसे कि मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो जो फॉर्मेटिव क्या होती है? आपने कहा फॉर्मेटिव वो है जो ड्यूरिंग लेक्चर है। अब ड्यूरिंग लेक्चर मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, इनका मकसद क्या है, कोई बता सकता है? जी, शाबाश। To check understand. टू चेक अंडरस्टैंडिंग, वेल डन। है और सर अंडरस्टैंडिंग अच्छा, अब सपोज़ करें कि मैं अंडरस्टैंडिंग चेक कर और रहा हूँ, आपका जवाब अगर ठीक आता है या गलत है, तो उससे मैं कोई फीडबैक भी दे रहा हूँ आपको कि ये ठीक है, ये गलत है। जी जी सर, और ये भी होता है कि टीचर को पता चलता है कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो किस हद तक कन्वे हुआ है हाँ, वेल डन, वेल डन, शाबाश। बस फॉर्मेटिव। ठीक है, बस मुझे ये एक टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, मुझे तसल्ली हो गई। अब देखें, असेसमेंट फॉर लर्निंग में कब की जाती है ये असेसमेंट? डन बिफोर और ड्यूरिंग लेसन। क्यों की जाती है? टू इम्प्रूव टीचिंग। एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। ये अभी हम डिटेल में देखेंगे इन सबको। इसका खुलासा है ये, हमने देखा कि बिफोर की जाती है असेसमेंट या ड्यूरिंग की जाती है। इन सब का पर्पस क्या होता है? फॉर के लिए, लर्निंग के लिए, लर्निंग को बेहतर करने के लिए। तो बिफोर या ड्यूरिंग जो भी सवाल जवाब होते हैं वो लर्निंग को बेहतर करने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप टीचर हैं, आपने सारा टॉपिक पढ़ा दिया, एंड पे आप सवाल करते हैं, उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद होता है हाँ अचीवमेंट, कि बच्चे ने कितना कुछ सीख सर लिया आपने है। पढ़ाया है इसका मकसद हाँ, मकसद पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? मकसद ये था कि चीज़ क्लियर हो चुकी है, समझ लग चुकी है या नहीं, ऐसा ही है। तो उसका जी मकसद सर। टीचिंग या लर्निंग को बेहतर करना नहीं होता, उसका मकसद ये होता है कि मैं घंटा जो खपता रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी। जब आप पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान जिस भी तरह के सवाल करें, चाहे ज़बानी, चाहे बोर्ड पे बुला के ग्रुप की शक्ल में, दो दो के पेयर की शक्ल में, क्लास वर्क की शक्ल में, ये सारी की सारी असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाती है। और असेसमेंट ऑफ क्या है? जब पढ़ाने के बाद, जैसे आज मैंने आज आपका एक प्री टेस्ट लिया है, भेजा है ना ग्रुप के अंदर लिंक, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग में या असेसमेंट ऑफ लर्निंग में? शाबाश जी। फॉर सर असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा। अच्छा, मैंने आपको इंशाल्लाह ताला ये जैसे लेक्चर एंड होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक और लिंक भेजूंगा, वो पोस्ट टेस्ट होगा लेक्चर के बाद, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? असेसमेंट फॉर में या ऑफ में, जो बाद में भेजा जाएगा? Of ऑफ, वेल डन। assessment of learning. आपके अब ये देखें, हमारा मकसद क्या था कि पहले देखना कि आपको कितना कुछ नॉलेज है, और बाद में ये देखें कि आपने लेक्चर लेने के बाद इन टॉपिक्स को किस हद तक अंडरस्टैंड किया है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जो दरमियान में बच्चे एक दूसरे से सवाल करेंगे ना, उसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। उसको क्या कहते हैं? उसमें बच्चे एक दूसरे से सवाल करते हैं, अपने आप को रिफ़्लेक्ट करते हैं कि मुझे कितनी बात की समझ आई है या नहीं आई।
تو اسیسمنٹ فار لرننگ جو ہے کب کی جاتی ہے، یہ میں اب تھوڑا سا اس کو کوئک لے کے چلوں گا 2-3 سلائیڈز کو. یہ اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ بیفور اور ڈیورنگ لیسن. ٹھیک ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی جو ٹیچنگ ہے اس کی بچے کو سمجھ آ رہی ہے، بچے کی پروگریس کو چیک کرنے کے لیے. اس کے اکارڈنگ پھر ہم کیا کرتے ہیں، لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے اپنی ٹیچنگ میتھڈولوجی بہتر کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اسیسمنٹ ایز لرننگ، اس میں ہم نے بات کی ہے کہ یہ بچے ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اسیسمنٹ آف لرننگ یہ اینڈ پہ کی جاتی ہے، آفٹر، ایٹ دا اینڈ، فائنل ججمنٹ ہوتی ہے یہ. اب ہم ان کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. اسیسمنٹ فار لرننگ، جو اسیسمنٹ ہے نا، اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں: پلیسمنٹ، فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اینڈ سمیٹیو. تو پہلی تینوں اسیسمنٹ فار لرننگ میں آتی ہیں اور آخری اسیسمنٹ آف لرننگ میں آتی ہے. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ سکریون نے یہ کانسیپٹ دیا کب کی جاتی ہے، بلکہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، پلیسمنٹ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے، یا پری اسیسمنٹ سے. پرائر ٹو انسٹرکشن، پڑھانے سے پہلے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو پری ٹیسٹ، بیس لائن یا پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ کب کی جاتی ہے؟ پہلے. میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، اس لیے پھر اس کو کوئک لے کے چلوں گا. فارمیٹیو یہ کب ہوتی ہے؟ ڈیورنگ دا انسٹرکشن. کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ، بچوں کی لرننگ کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ان کو فیڈ بیک دینے کے لیے. ٹھیک ہے، کب کی جاتی ہے؟ ریگولرلی تھرو آؤٹ دا انسٹرکشن. ٹھیک ہے، تھرو آؤٹ دا لیکچر، تھرو آؤٹ دا انسٹرکشن جو ہے یہ کی جاتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تیسری جو میں نے ٹائپ آپ کو بتائی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ کی، وہ ڈائگنوسٹک کی. اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پہلے دوائی لکھتا ہے یا چیک کرتا ہے؟ جی، چیک. چیک کرنے کو کیا بولتے ہیں ہم؟ ڈائگنوز. ڈائگنوز کرنا. ہاں. اچھا آپ اچھا آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور کلاس میں ایک بچہ ہے جس کو دیکھنے میں پرابلم ہے یا سننے میں پرابلم ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھائیں گے اس کو یا پہلے چیک کریں گے کہ اس کو پرابلم کیا ہے؟ جی، پھر اس کے اکارڈنگ اس کو پڑھائیں گے. پہلے چیک کریں گے. اسی کو کہتے ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ، کہ بچے کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے بیفور کریٹنگ دا انسٹرکشن. پڑھانے سے پہلے بچے کی اسٹرینتھ یا ویکنیسز، کہ اس بچے کو کوئی دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، فوکس کرنے میں کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے. اچھا، ایک بچہ ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا ٹھیک، اور وہ بالکل پیچھے بیٹھا ہے، آپ نے پورا لیکچر پڑھا لیا اور اس کے بعد آپ نے پوچھا تو وہ کھڑا ہو کے کہا میڈم سر مجھے تو جو آپ نے لکھا بورڈ پہ آج نظر ہی نہیں آیا. تو فائدہ ہوا آپ کی اس ٹیچنگ کا؟ بالکل بھی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. پھر کیا کریں گے آپ؟ اس طرح کی چیزیں آپ پہلے چیک کرتے ہیں. آپ پہلے بچوں سے پوچھ لیں گے یہ سب کو نظر آ رہا ہے بیٹا، میری آواز سب تک جا رہی ہے بچوں؟ اب جس کو پرابلم ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے جائیں، جس کو پیچھے نظر نہیں آ رہا آگے بٹھا دیں. ٹھیک ہے، جس کے پیچھے آواز سننے کا اس کو آگے بٹھا دیں، جس کو بیٹھنے کا پرابلم ہے اس کو پراپر کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ کر کے دیں. یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. یہ تینوں پلیسمنٹ یا پری ٹیسٹ، فارمیٹیو اور ڈائگنوسٹک، یہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہے. اب اس کے بعد آتی ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب اسیسمنٹ ایز لرننگ میں فردر 2-3 ٹائپس ہیں اس کی. ٹھیک ہے، اسیسمنٹ ایز لرننگ میں سب سے پہلے ایپسیٹیو اسیسمنٹ. آپ اچھا امتحان دیتے رہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک ٹیسٹ دیا ہو، اس میں سے آپ کے 50 نمبر، سپوز کریں کہ 50 میں سے 40 نمبر آئے ہیں، اگلے دن آپ نے ٹیسٹ دیا ہو یا اگلے ہفتے اسی سبجیکٹ کا اسی ٹیچر کا، اس میں آپ کے تھوڑے سے کم نمبر آئے ہوں اور آپ نے کمپیئر کیا ہو کہ پہلے والی پرفارمنس سے یہ والی بہتر ہے یا کمزور ہے. ایسا ہوا ہے کبھی ایکسپیرینس؟ یس سر، موسٹلی ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایپسیٹیو اسیسمنٹ، جو تھوڑی دیر پہلے آپ میں سے کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا بتانا. سمپل سی بات ہے نا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک محترمہ ہے، کشمیر کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں جس نے انشاءاللہ فیوچر میں ہیڈ مسٹریس بننا ہے. تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے سر ایاز میر کی اکیڈمی جوائن کی اور ایک ٹیسٹ دیا
پیڈاگوجی کا، اس میں اس کے جو ہے وہ 25 میں سے 20 نمبر آئے، اگلا ٹیسٹ دیا تو اس میں سے 18 آ گئے. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی میری یہ پرفارمنس کمزور کیوں ہو گئی ہے. تو یہ چونکہ بچہ یا اسٹوڈنٹ ہے اپنی اسیسمنٹ خود کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو اسیسمنٹ ایز لرننگ میں اپسیٹیو اسیسمنٹ ہم نے کہا ہے. ٹھیک ہے، سیلف اسیسمنٹ ہے. اب اس میں بھی آپ اپنی اسیسمنٹ خود کرتے ہو، سیلف خود اسیسمنٹ، اس کو سیلف اپریزل بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں ہم خود اس میں کمپیریزن نہیں کرتے اپنے کسی پریویس ٹیسٹ، یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں مجھے ٹیسٹ میجرمنٹ اسیسمنٹ جو سر نے سمجھایا سمجھ آیا کہ نہیں آیا. تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ سیلف اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اب جب ہمارے جو کلاس میٹ ہے، کولیگ ہے، کوئی پیئر جسے ہم بولتے ہیں، تو اگر کوئی پیئر ہمارا کلاس میٹ ہماری اسیسمنٹ کرے، ہم سے سوال جواب کرے جیسے یہ بچے کریں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ پیئر اسیسمنٹ. چونکہ اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہے، دیٹس وائی وی آر سیئنگ پیئر اسیسمنٹ اور پیئر اپریزل. ٹھیک ہے، تو بچوں کا ایک دوسرے سے سوال جواب کرنا پیئر اپریزل یا پیئر اسیسمنٹ کہلاتا ہے. اور جو اس پہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیئر ریویو کہتے ہیں. اچھا بھائی، اینڈ پہ آتی ہے جی سمیٹیو. یہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہے. کب ہوگی؟ اینڈ پہ ہوگی. سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوگی، فائنل ایگزام، جیسے یہ دیکھیں آپ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسیسمنٹ آف لرننگ کہلائے گی. تو یہ ہماری جو ہے ٹائپس تھیں اسیسمنٹ فار آف اور ایز لرننگ کی. آف لرننگ کی دو اور بھی ٹائپس ہیں، انٹرم یا بینچ مارک اور کنٹینیوس اسیسمنٹ. اچھا، ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ہر ویکینڈ پہ یا پھر ہر چیپٹر کی اینڈ پہ ٹیسٹ لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کچھ ٹیچر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ٹیسٹ ہوگا آپ کا. اب دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں. ہاں، یہاں پہ دو باتیں. ایک ٹیچر کے ٹوٹل 10 چیپٹر ہیں، وہ کہتا ہے بیٹا جب چیپٹر کمپلیٹ ہوگا ہم ٹیسٹ لیں گے. میرا یہی پیٹرن ہوگا. میں ان دونوں پیٹرن کو فالو کرتا ہوں، انٹرم کو بھی اور کنٹینیوس کو. مثال کے طور پر کیسے؟ مثال سمجھے گا، میں آپ کو روزانہ ٹیسٹ دوں گا، ہر لیکچر کا ٹیسٹ. تو یہ کنٹینیوس اسیسمنٹ آپ کی ہوگی، جو جس کا اسکیجول فکس ہے. جب بھی آپ کا لیکچر ہوگا اس سے پہلے اور بعد میں ٹیسٹ ہوگا. یہ ہماری کنٹینیوس اسیسمنٹ کہلاتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اینڈ پہ بات کریں، اینڈ والی پری کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ، کیونکہ ہم آف لرننگ کی بات کریں تو آپ نے مائنڈ میں آف میں اینڈ کو رکھنا ہے. اب میں ہر روز آپ کو پوسٹ ٹیسٹ دوں گا، لیکن جیسے ایک چیپٹر مکمل ہوگا اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا. اب اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزانہ ہوگا، لیکن اس کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ چیپٹر کب اینڈ ہوگا اور کب آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. ایم آئی رائٹ؟ ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے 4 لیکچر ہو سکتا ہے 14 ہوں. تو ایسی اینڈ والی اسیسمنٹ جس میں ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، جو ڈیلی، ویکلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی ہو اور وہ فکس ہو کہ اس دن یہ ہوگی ہی ہوگی، اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس. اور جو انٹرول تو ہو، یعنی انٹرول سے مراد یہاں سے یہاں تک ایک یونٹ کمپلیٹ ہونے پہ یا آدھا کورس کمپلیٹ ہونے پہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرم یا پھر بینچ مارک اسیسمنٹ کہتے ہیں. اب یہ جو سلائیڈ ہے پروسیس پروڈکٹ والی، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی یس. ہم انشاءاللہ 5 منٹ مزید لیں گے کیونکہ میرا آج کے ہی دن ایک اور لیکچر بھی ہے ابھی 8:15 پہ سندھ والوں کا ٹیچنگ لائسنس کا. تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا، لیکن 10 منٹ تک انشاءاللہ میں 8-10 تک لیکچر لیں گے. اس کے بعد 4-5 منٹ آپ کے سوال جواب ہوں گے، اس کے بعد ہم لیکچر کلوز کریں گے. اچھا، یہ سوال ہے پروسیس اور پروڈکٹ اسیسمنٹ. کوئی ان میں سے ڈفرنس بتا سکتا ہے؟ جو آج ہم نے پڑھا یہ اسی سے نچوڑ نکلا ہوا ہے ساری باتوں کا. شاباش. اینی ون پلیز. میں یہ سلائیڈ ہائڈ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اس کو ڈکٹیٹ نہ کرے. جی پلیز. پروسیس لرننگ یہ ہے کہ کیسے پڑھایا گیا یا کیسے پڑھا گیا، اور پروڈکٹ لرننگ یہ ہے کہ کیا چیز پڑھائی گئی، مطلب وہ جو ٹاپک تھا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. کوئی اور؟ جی شاباش. کوئی اور؟ پروسیس جو ہوتا ہے وہ آن گوئنگ ہوتا ہے، اور جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے کے بعد. یہ جواب پہلے والا ٹھیک نہیں تھا، یہ جواب کسی حد تک ٹھیک ہے. پروسیس سے مراد بھائی یہ ہوگا ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو بھی اسیسمنٹ ہوئی اس کو پروسیس اسیسمنٹ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے سمیٹیو جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟
پروڈکٹ اسیسمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس اور پروڈکٹ کا ڈفرینس ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس کیٹس. کلاس کے اندر کس طرح سے آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں, اس کو کیٹس کہا جاتا ہے. ٹینر اینڈ ایلن نے اس کے 4 کمپوننٹ بتائے تھے. ایٹریٹو, سرکولر نیچر, ریپیٹڈنس کسی چیز کے اندر. تو اس نے کہا کہ آپ سب سے پہلے سوال کریں بچوں سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان سے ان کی انفارمیشن لیں, یعنی ان کے رسپانس لیں, آنسر شیٹس لیں, اس کو انالائز کریں, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ٹیچنگ ہے یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ اپنی انسٹرکشنل چوائسیز یعنی ٹیچنگ میتھڈولوجی پھر اس کے اکارڈنگ بنائیں. سوال کریں, بچوں سے جواب لیں, ان کے جوابوں کا جائزہ لیں, اور پھر ٹیچنگ یا انسٹرکشن یا لیسن پلاننگ کریں. یہ 4 کمپوننٹ ہیں ایٹریٹو نیچر کے. اب اس میں کوئکلی بتاؤں گا, یہ بہت آسان ہے. کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس, اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے منٹ پیپر. منٹ پیپر سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کہا جائے گا کہ آج جو ہے نا انہوں نے جو چیز پڑھی, جو سب سے اچھی چیز ان کو لگی یا سب سے اہم لگی آج کے لیکچر میں, جو ان کو سب سے بہتر سمجھ آئی, وہ بتائیں. اس کو کہیں گے منٹ پیپر. 1 یا 2 سوال اس طرح کے آپ کر لیں گے, بچے وہی لکھیں گے کہ آج کے لیکچر میں, جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں آج کے لیکچر میں جو سب سے اہم چیز آپ کو اچھی لگی ہے تو وہ مجھے بتائیں. منٹ پیپر. مڈیسٹ پوائنٹ, آج کے لیکچر میں سب سے مشکل چیز, مڈیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے مشکل چیز, تو بچوں سے کہا جائے گا کہ آپ سب سے ڈیفیکلٹ جو ٹاپک یہاں آپ کو لگا ہے آج وہ آپ بتائیں. یہ مڈیسٹ پوائنٹ ہوگا. پرابلم ریکگنیشن ٹاسک, آپ جو ہے ایک سوال بچوں کو پڑھاتے ہیں, جمع پڑھاتے ہیں, تفریق پڑھاتے ہیں. اب مثال کے طور پر آج آپ نے ایڈیشن اور سبٹریکشن پڑھائی, جمع اور نفی, ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے نا بچے سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کو امی نے 100 روپے دیے کہ بازار سے جا کے جو ہے وہ ٹماٹر, پیاز اور آلو لے آؤ. 10 روپے کے ٹماٹر, 10 کے پیاز اور 10 کے آلو لے آؤ. سپوز کریں, ملتے تو نہیں ہیں, اچھا اب لے آؤ. اور اب امی آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے جو ہے 30 روپے تو خرچ کر دیے, باقی کتنے بچے. اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, تو آپ بیٹا بتاؤ اس میں آج جو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں کون سا فارمولہ لگائیں گے, جمع والا یا تفریق والا. یہ ہے پرابلم ریکگنیشن ٹاسک, کہ بچوں کو بتایا جائے گا کہ جو آج انہوں نے پڑھا ان میں کون سا میتھڈ موسٹ فٹ ہے, بیسٹ فٹ ہے. اس کے بعد ہے ڈاکومنٹڈ پرابلم. اب جیسے دیکھیں جمع کرنے کا طریقہ آپ نے بچوں کو سکھایا, تفریق یا تقسیم یا ضرب کرنے کا, تو بچوں سے کہا جائے گا کہ اس سارے طریقے کو لکھ کے دیں ایسے 1 2 3 4 5 کہ کون کون سے سٹیپس ہیں اس پروسیس کے اندر جمع تفریق کے. اس کے بعد کانسیپٹ میپ ہے. اب دیکھیں میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, تو آپ اپنے مائنڈ میں آپ نے ایک میپ بھی کھینچا ہوگا کہ پہلے ٹیسٹ ہے, پھر میئرمنٹ, پھر اسیسمنٹ اور ایویلویشن. سمجھنے کے بعد اپنے مائنڈ میں آپ کے مائنڈ میں ایک سی ڈی سٹور ہو گئی ہوگی, ٹھیک ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ کانسیپٹ میپ, کہ ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں اور ان کا اپنے مائنڈ کے اندر ایک اسکیچ بناتے ہیں, اس کو کانسیپٹ میپ کہا جاتا ہے. جب یہی کانسیپٹ میپ بچوں سے کہا جائے گا کہ آپ آ کے بورڈ پہ یا اپنی کاپی پہ بنا کے دکھائیں, تو یہ بھی ایک طرح سے اسیسمنٹ ہوگی. اپلیکیشن کارڈ, اس میں کسی بھی چیز کا روزمرہ زندگی میں استعمال پوچھا جائے گا. جمع آپ نے پڑھایا ہے تو بچوں روزمرہ میں ہم کہاں کہاں پہ جمع کو استعمال کرتے ہیں, تفریق کو کہاں, تقسیم کو کہاں, ضرب کو کہاں, تو یہ اپلیکیشن کارڈ ہے, بچے اس میں لکھ کے دیں گے. کوئک ٹاک اور کوئک رائٹ, اس میں بچے کو 30 سیکنڈ کوئک ٹاک میں دیے جاتے ہیں کہ جو اس نے سمجھا وہ لکھ کے دے. کوئک رائٹ میں بچے کو کیا کہا جائے گا, 30 سیکنڈ دیے جائیں گے کہ جو اس نے جو ہے وہ پڑھا وہ 30 سیکنڈ کے اندر کوئک ٹاک میں بتائے گا, کوئک رائٹ میں 30 سیکنڈ کے اندر لکھے گا, کی پوائنٹس لکھے گا. مثال کے طور میں آپ سے کہوں کہ کوئک رائٹ کہ آج کے ٹاپک میں جو آپ نے پڑھا, تو آپ لکھ دیں گے ٹیسٹنگ ایلیمنٹس اور اپروچز ٹو اسیسمنٹ. یہ آپ 30 سیکنڈ میں بتا بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس میں کوئک ٹاک اور کوئک رائٹ. لاسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو. میرے خیال میں کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر کے ساتھ دیکھ لیں گے. سیکنڈ ہمارا جو ڈیمو لیکچر ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل. تو آج آپ کے جو بھی کویسچن ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. جہاں تک کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
ہمارا جو ہے یہ 3 دن کا ڈیمو سیشن ہے. ایک لیکچر آج ہو رہا ہے، یہ 8:15 پہ ختم ہو جائے گا. سیکنڈ ڈیمو لیکچر آپ کا انشاءاللہ تعالی کل ہوگا، اور اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ 2 دن کے گیپ کے بعد ہوگا، کیونکہ 2 دن میں نے کہیں آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے. تو میں اگر اویلیبل ہوا تو لنک آپ کو گروپ میں خود شیئر کر دوں گا. ان کیس میں نہ ہوا تو پھر آپ کو جو ہے وہ وینسڈے کو تھرڈ ڈیمو لیکچر دیا جائے گا. جی آپ کو جو ہے کہیں سے کوئی پرابلم، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. جی جی پلیز. سب کو Sir, it was good. Sir, Thank you. اسسمنٹ کی بات کی تھی. ہاں جی اسسمنٹ کی آپ نے بات کی تھی، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اپرائزل ورڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ ایسا کیسے اپرائزل ہیں، نو، اس کا کوئی اسپیشل اپریزل اس کا بتا دیں. ناٹ اپرائزل. یہ اپریزل ورڈ ہے. اپریزل ایک سینونیم ہے اسیسمنٹ کا، یعنی اس کا لفظی مطلب ہی کسی چیز کا جائزہ لینا ہوتا ہے. جیسے اسیسمنٹ کا لفظی مطلب جائزہ ہے، اپریزل کا بھی جائزہ ہوتا ہے. کلیئر؟ آواز نہیں آئی. میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا. اسیسمنٹ کا بھی جائزہ لینا مطلب ہے، اور اپریزل کا بھی. ٹھیک ہے، تھینک یو. سینونیم ہے دونوں. جی کوئی اور سوال جی پلیز. جی شاباش. کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. سر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آزاد کشمیر میں NTS ہے نا، وہاں پہ تو اسپیسیفک ہیں کانٹینٹس ہیں جن کے بارے میں پیپر، جس سے پیپر لیا جاتا ہے. تو کیا آپ وہی کروائیں گے، یا جو باقی پورا اوور آل جو پیڈاگوجی ہے سب؟ میں نے جب یہ آج آپ کا لیکچر ڈیزائن کیا تھا نا، یہ مجھے بتائیے گا اسکرین پہ یہ پکچر شو ہو رہی ہے آپ کو؟ یس جی سر. اس میں لکھا ہوا ہے ایلیمنٹری ٹیچر عربک. اچھا یہ ایک اور پکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں. چلیں یہ ایک ہی کافی ہے. اس میں ایلیمنٹری ٹیچر عربک ہے، انگلش ہے، سائنس ہے. تو بیسیکلی آپ کو جو کورس ہے، پہلے میری کوشش یہ ہوگی کہ جو جیسے یہ دیکھیں انسٹرکشنل میتھڈز آف سائنس، اینڈ یہ سائنس کا ہے، EST سائنس کا، سائنس ٹیچنگ اسٹریٹجیز، سائنس سبجیکٹ لیسن پلاننگ، کلاس روم اسیسمنٹ، ٹھیک ہے، اینڈ آئٹم ڈیولپمنٹ. میں نے یہ ٹاپک پڑھایا آج آپ کو، کلاس روم اسیسمنٹ. آئٹم ڈیولپمنٹ نہیں پڑھایا، یہ والا پڑھایا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آپ کا جو میں جو کورس پڑھاؤں گا، پہلے ہم ESTs کے جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو کور کرائیں گے. ٹھیک ہے، ESTs کے. اور اس کے بعد اب دیکھیں آپ میں سے جن لوگوں نے EST کے لیے اپلائی کیا ہوئے نے، انہوں نے SST جنرل لائن اور SST سائنس کے لیے بھی اوبویسلی بات ہے اپلائی کیا ہوگا. اور آپ میں سے ہی وہ لوگ ہوں جو ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریٹرس کے لیے بھی اپلائی کریں گے. ایسا ہی ہے. تو پہلے ہم کورس لے کے چلیں گے ESTs کا، ہر ٹاپک کو دیکھیں گے. دین ہم جائیں گے HM اور جو SST جنرل لائن اور سائنس کا جو کورس ہے وہ تو فل کورس ہے، لیکن جو ESTs کا ہے وہ سبجیکٹ وائز ہے. جیسے عربک کا ڈیفرنٹ ہے، انگلش کا ڈیفرنٹ ہے، سائنس کا اور ہے. ٹھیک ہے، سائنس میتھ کا اور ہے. تو یہ ہم سیٹ یا آپ کی جو ہے اس کا جو ڈیزائن سلیبس ہے NTS کا، اس کے اکارڈنگ ہم کرائیں گے. ایسے جنرل نہیں کرائیں گے، اسپیسیفک ہوں گے ہم. کیونکہ کوئی بھی اکیڈمی آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ میں گارنٹی سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اتھینٹک کنٹینٹ اور ٹو دا پوائنٹ جو آپ کے ٹاپکس ہیں ان کے اکارڈنگ نہیں پڑھائے گا. نہ ہی کسی کے پاس یہ کنٹینٹ ہوگا. یہ میں آن لائن جتنی بھی اکیڈمیز ہیں الحمدللہ، تو ان میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہم نے کمپائل کیا ہوا ہے ہر طرح کے لیے ٹاپکس کے لیے، وہ مکمل ریڈی ہوتے ہیں. ہم نے صرف کاپی پیسٹ کر کے اس کی ترتیب دینی ہوتی ہے. آج میں یہ بیٹھا رہا ہوں، آپ کے یہ جو ٹاپکس تھے ان کو میں نے ترتیب دی ہے، ان 2 ٹاپکس کو، کلاس روم اسیسمنٹ اینڈ آئٹم ڈیولپمنٹ کو. کل ہم کلاس روم اسیسمنٹ کا بقیہ پارٹ اور آئٹم ڈیولپمنٹ کو انشاءاللہ اسی ٹائم میں ڈسکس کریں گے. جی کوئی اور سوال؟ یہ کتنے عرصے تک ہوگا کورس؟ کورس کا تو 50 ڈیز ڈیوریشن ہوگا. سر ایسے سوری آواز اس کی پریپریشن کا بھی آپ کا کوئی گروپ ہے، کچھ ہو رہے ہیں؟ کس چیز کی؟
SST سائنس کیٹیگری کے جو انٹرویوز ہونے ہیں ابھی جن کے ابھی ریزلٹس آئے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی گروپ وغیرہ اور چلایا ہے؟ جی نہیں، میں نے نہیں چلایا ہوا گروپ. مجھے کہا ہے کافی لوگوں نے، لیکن چونکہ میں بزی تھا سندھ میں ٹیچنگ لائسنس کے ٹیسٹ میں، تو میں نہیں کرا سکا. سر FPSC کی بھی آپ تیاری کروا رہے ہیں نا، میں نے آپ کا وہ گروپ بھی جوائن کیا ہوا ہے. ایک منٹ، کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض بھائی. اچھا، اوکے اوکے، چلیں، ویلکم اگین. کون سے بیچ سے ہیں اس میں آپ؟ جب آپ ایک دم سے نہیں، میں نے جو لاسٹ بیچ ہے ٹیسٹ سیریز کی، تو ساتھ آپ ڈیٹا دیتے ہیں اور ساتھ واپس ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، اس اچھا میں اچھا، جوائن کیا ہوا اوکے، ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا بھائی میری بات سنیں، کچھ چیزیں ایتھیکل ہوتی ہیں، کچھ ان ایتھیکل ہوتی ہیں. تو یہاں سے جو بھی لوگ موجود ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی مجھے اپروچ کرنے کے بجائے سر ایاز میر سے کانٹیکٹ کریں گے. رجسٹریشن کا پروسیس سارا ان سے پوچھیں گے. تو میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی بھی سیشن کے اندر انرول نہیں کروں گا، جو اسپیشلی جو آپ کے آزاد کشمیر کے NTS اور PCS کے ایگزام کے حوالے سے ہے. باقی جو FPSC کے چل رہے ہیں، وہ کسی نے اپلائی کیا ہوا آنا چاہے موسٹ ویلکم. بٹ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں اس کورس کی، تو یہ کورس آپ، چونکہ میرا لنک سر ایاز سے ہے، تو آپ لوگ کرنٹلی ان کے ریفرنس سے میرا نمبر نوٹ کر لیں. آپ کو کسی بھی طرح کی آپ سیشن جوائن کریں نہ کریں، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی، جہاں تک ممکن ہوتی ہے میں اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. بٹ اس سیشن میں اسپیسیفکلی میں کہہ رہا ہوں کہ سر کے ریفرنس سے ہی آپ مجھے اپروچ کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ میری یہ کمٹمنٹ ہے کہ سارے معاملات وہ دیکھیں گے، اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن وہ کریں گے، میں صرف پڑھاؤں گا آپ کو. فیس کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کو ٹائمنگ کا جو بھی ڈیسائیڈ وہ کر کے دیں گے. انشاءاللہ میں اس کو ایز اٹ از 100% اپنی کمٹمنٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہ کے اس کو پورا کروں گا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اخلاقیات میں بھی آتی ہیں، ایمانداری کے اس میں بھی آتی ہیں دائرے میں. تو آپ میں سے جو بھی رجسٹریشن کروانا چاہے گا فل سیشن کی، وہ آپ کی اپنی ول ہوگی. آپ کو لگے گا کہ ہمارا فورم اچھا ہے تو آپ ضرور جوائن کیجیے گا. اگر کسی کو لگے کہ نہیں ہمیں پیسے ہی ضائع ہوں گے، تو وہ ڈیسیجن آپ نے 3 دن کے ڈیمو، نوٹس، ٹیسٹ، ویڈیو لیکچر، ریکارڈنگ، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے خود انالیسس کے بعد آپ نے ہماری ایویلویشن کرنی ہے. ابھی تو اسیسمنٹ کریں گے نا 3 دن، تو 3 دن کے بعد ایویلویٹ کرنا ہے، ججمنٹ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور پھر ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہو. میرے سندھ کے اسٹوڈنٹس نے جوائن کرنا شروع کر دیا ہے، تو ان کے چونکہ سیشن کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے، تو آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. اللہ حافظ. آمین. تھینک یو سر. اللہ حافظ.